بھائی تھے یا دو دوست تھے، علی اختلاف اقوال المفسرین، ان میں سے ایک کی بڑے باغات تھے اور جاؤ حشمت تھی، بڑی اولاد اور نفری اس کو دی گئی تھی، اور دوسرا تنگ دست تھا لیکن عابد و زاہد و شکر گزار تھا۔ یہ جو مالدار ساتھی تھا، اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی عزت مال و دولت کی وجہ سے ہے، چونکہ مجھے مال اور اولاد دی گئی ہے، لامحالہ میں ہر جگہ عزت سے رہوں گا اور مجھے بڑی راحت و آرام رہے گا۔ وہ دوسرا ساتھی اس کو یہ سمجھاتا تھا کہ اصل عزت اور راحت اور خوشی وہ ایمان میں ہے، اگر ایمان نہ ہو تو دنیا کی یہ خوشی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں تو تمام تر عزت اور وقار ایمان و اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس لیے دنیا کی چیزوں کے ساتھ دل باندھنا اور اسے اپنی ہمیشہ کی راحت اور خوشی کا سبب جاننا بہت زیادہ ناواقفیت اور کمکلی ہے۔ وہ دنیا دار ساتھی اس کے دو جواب دیتا تھا، قرآن شریف میں ہے۔ ایک جواب یہ دیتا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کا منکر ہو گیا تھا دنیا کے غرور تکبر کی وجہ سے، اور پھر کہا کہ اگر بالفرض والمحال تیرے کہنے کے مطابق قیامت کی کوئی چیز قائم ہو گئی تو وہاں بھی میں تجھ سے بہتر ہوں گا، جیسے یہاں تیرے پاس زیادہ باغات و جائیدادیں نہیں ہیں اور میرے پاس ہے، تیری زیادہ اولاد اور نفری نہیں ہے اور میرے لشکر تیار کھڑے ہیں، وہاں پر بھی میرے سے بہتر ہوگا اگر قیامت کوئی چیز قائم ہو گئی، اول تو ہے ہی نہیں۔ اس ساتھی نے اس کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرے، بلکہ یہ جو مال اور اولاد ہے اس کے ساتھ بھی برتاؤ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، اور یاد رکھنا کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ دیے ہیں وہ واپس لے بھی سکتا ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے وہ ناز و نخرے اور تکبر کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہو گئے، اور یہ ساتھی جو تھا غریب لیکن ایماندار، یہ باہر رہ گیا۔ جس وقت وہ باغ میں داخل ہو رہا تھا اس وقت جو اس کے ساتھی نے اس کو بات کہی، اللہ نے اس کو ایک قانون بنایا ہے، لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایسے کیوں نہیں کیا کہ اس باغ میں داخل ہوتے وقت بھی آپ کہہ دیتے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جب تک وہ چاہے یہ رہے گا اور جب وہ چاہے یہ لے لے گا۔ آج اگر تجھ کو میں نظر آتا ہوں کہ میرا مال و اولاد کم ہے، کل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے یہ باغ نہ رہے اور ان پر آفت آ جائے۔ دیندار اور مومن کا خدا تعالی کی قدرت پر بہت بڑا ایمان ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا داروں کا یہ ایمان اللہ تعالی کی ذات سے اور اس کی قدرت سے ہل جاتا ہے۔
چنانچہ وہاں خدا کا قہر نازل ہو گیا اور وہ باغ جو تھے وہ سوکھ گئے اور اس کا پانی ختم ہو گیا اور اس کا پھل تباہ ہو گیا. اور ایک دن دیکھا گیا کہ وہ درخت سرنگو ہو کر کے گر گئے. وہ وہی تب ثمری قرآن پاک میں اس کے پھلوں کا بھی اور باغات کا بھی پورا گھیراؤ کیا گیا. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق. صبح جب وہ اٹھا تو رونے لگا، آئے میں نے کیا دولت ضائع کی، کتنی دنیا میں نے اس میں جمع کی تھی لیکن کام نہیں آئی. میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی اور یہ مختصر قصہ سنایا کہ مجھے ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کو گھر والے تباہی سے کیسے بچائیں گے، ایک محلے کو اور ایک شہر کو تباہی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. تو اس سے اصول نکلے گا کہ ایک ملک کو دشمنوں سے اور دشمنوں کے دخل اندازیوں سے اور مختلف بربادی اور تباہیوں سے کیسے بچایا جائے گا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا ایک مختصر اصول ذکر کیا کہ یہ شخص جس کے 2 باغ تباہ ہو گئے، اگر باغ جاتے وقت، باغ میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لیتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو دونوں باغ تباہی سے بچ جاتے اس ایک کلمے کی وجہ سے. عالم اور عالم کی چیزیں جس سے ظاہر پہ قائم ہیں تو حقیقت میں روح پر قائم ہے. جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ ظاہراً تو جسم کے کچھ حصوں سے نکل رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایک صلاحیت ہے اور جس کی بنیاد روح ہے. اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ اور حق تعالی کے بیان کردہ قاعدے اور ضابطے اور دین کے کلمات اس روح کو قائم رکھتے ہیں، اس روح کو قائم رکھتے ہیں. لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. امام مالک نے اپنے گھر پر ایک تختی لگوائی تھی جہاں سے لوگ داخل ہوتے تھے، اور نظر پڑتی تھی تو سامنے ایک تختی لگی ہوتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور فرماتے تھے کہ میرا گھر جو ہے میں اسے دنیا کے اندر جنت کا ایک حصہ سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دیر تک محفوظ رہے اور تباہی سے بچ جائے. لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کلمے کا اثر ہے کہ اگر کوئی چیز پسند آ جائے یا کوئی جگہ اور مکان پسند آئے اور یہ پڑھ لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے اور بربادی سے بچا لے گا. بعض لوگوں کی بینائی میں ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے آنکھوں میں یہ صلاحیتیں پیدا فرمائی ہے کہ وہ دیکھتی ہے، اس طرح بعضوں کی آنکھیں چیرہ پاڑیاں بھی کرتی ہے. دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھ ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا.
حدیث میں ہے ایک صحابی گھر نہا رہے تھے اور گھر کی دیواریں چھوٹی تھی غسل خانے کی. اس نے کپڑے اتارتے وقت یا پہنتے وقت جو ہاتھ ایسا کیا تو ہاتھ کے یہ سفیدے نظر آ گئے چمکتے ہوئے. راستے سے ایک اور شخص گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا اور کہا کہ ایسے حسین ہاتھ نہیں دیکھے ہوں گے. غسل خانے سے نکلنے کے بعد اس شخص کی کیفیت مرنے کی سی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی. آپ نے دریافت فرمایا اللہ نے آپ کو تدبیر و انتظام بھی عجیب دیا تھا. وہ شخص پکڑا گیا اور لایا گیا جس نے دیکھا تھا. تو حضرت نے اس سے کہا کہ اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو؟ علامہ یقتل احدکم اخاہ، کیوں اس پر خوش ہو کہ بھائی کو قتل کر ڈالے؟ جب آپ کو پسند آ گیا تو کہہ دیتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. نظر نہیں لگتی اور تباہی اور بربادی سے حفاظت ہو جاتی ہے. بخاری شریف میں بھی ہے کہ العین و حق نظر تو لگ جاتی ہے. مفسرین اور اطباء کہتے ہیں کہ دید کے اندر دیکھنے کے اندر ایک کرنٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ رساں دل یا جسم کے بعض حصوں پر پڑ جاتی ہے بہت زیادہ. اس سے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. علامہ علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں اس سے استدلال کیا ہے کہ عین اور نظر باز کی جب ایسی نظر ہو سکتی ہے تو کاملین کی نظریں اور بینائی اور نگاہیں یقیناً گناہوں سے توبہ کرا دیتی ہے اور فاسق کو متقی و پارسا بنا دیتی ہے. اور اس پر بڑے واقعات کہا گیا ہے کہ یہ صحابہ کرام اس قدر مضبوط کیسے ہوئے ایمان میں اور اعمال. صحابہ جیسے مضبوط ایمان کا طبقہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر انبیاء کے بعد قیامت تک کوئی نہیں ہوگا. قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. ایک ایسی خاتون صحابیہ کہ جس سے زنا کا گناہ ہو چکا ہے اور اس کو جب سنساری کی سزا ہو گئی اور وہ مچل مچل کے مر گئی تو حضرت نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس خاتون نے اس گناہ کے بعد اتنی بڑی توبہ کی کہ اگر 70 دوزخیوں پر تقسیم ہو جائے تو 70 کے 70 جنتی ہو جائیں. حالت معصیت کے بعد توبے کا یہ حال ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی توبے کا کیا عالم ہوگا. ایک ایسی خاتون جس کو وقتی طور پر شریعت نے سزا دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوت ایمانیہ اس طرح بیان کرتے ہیں تو وہ اصحاب الدرجات العالیات ان صحابہ کے ایمان کا کیا عالم ہے. اور جو شخص اس کے ساتھ گناہ کا مرتکب ہوا تھا جب اس کو سنساری کی سزا ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مرد نے ایسی توبہ کی کہ اگر ایک پورے شہر کے باشندوں کے لیے دوزخ لازم ہو چکی ہو اور اس کی توبہ ان کو دے دی جائے تو وہ سب جنتی ہو جائے گی. وہ تو عورت تھی تو 70 کو معاف کرا سکتی تھی اور یہ مرد کا ایمان اور کام عورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے. نبوت کے اخلاق جمیلہ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ مرد ہوگا اور کمال میں عورت سے گٹھیا ہوگا. مرد ہے جیسے اس کے اللہ نے مردانگی دی ہے ایمان و اعمال کی بھی بلندیاں اس کو اللہ تعالیٰ بکمال دے بشرطے کہ مرد ہو. ایسا نہ ہو کہ شکل میں مرد اور حقیقت میں بقول طالب علم کے نہ انسا ہے بالکل خنسا ہے. مرد کی مردانگی رکھنے کے لیے بھی عقل چاہیے اور حفاظتی تدابیر چاہیے. اسلام نے جو اتنی بڑی تعلیمات قائم کی ہے کہ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرو
اور ماحول کو پاک رکھو اور فحشا کو روکو اور مجرمین کو گناہوں کے اور جرائم کی سزائیں دلواؤ تاکہ معاشرہ پاک ہو جائے اور اس کی بنیادیں مقدس ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہے کہ لوگ پاکی اختیار نہ کر سکے اور یوں مرد اور عورت اور اختلاط شروع ہو کر کے نظام سارا چوپٹ ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے جس کے 2 باغ غرق ہو گئے اور وہ باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیتا تو اس کے دونوں باغ تباہی سے بچ جاتے۔ باغ جس میں درخت ہیں اور پھل ہیں، اس کا بچانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ باغ اور جائیداد اور زمین انسانوں کے تابع ہوتا ہے، اصل تو انسان ہے۔ تو آیت سے پتہ چلا کہ ایک گھر کی حفاظت وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں رب العزت نے کفار کے بارے میں کہا ہے، بنو نذیر کے بارے میں کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے گھروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ گھر کو نقصان پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ گھر کا مالک خود تو ایسا نہیں کرتا۔ اگر اس کی بجلی کٹ جائے وقتی صدمہ ہے، اگر اس گھر کا پانی بند کر دیا جائے تو وقتی پریشانی ہے، اگر اس تک جانے والی گیس کی لائن نہ رہے تو بھی گرانی پیش آ جائے گی، لیکن گھر تو پھر بھی رہے گا۔ اس گھر کی اگر دیواریں اور چھت گر جائے تو بھی نقصان کی بات ہے، لیکن یہ امکان تو ہے کہ یہ گھر پھر کبھی آباد ہو جائے۔ لیکن اس گھر کی اگر ملکیت ہی ختم ہو جائے، اس شخص کا رہا ہی نہیں، تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ناشکر آدمی اگر اپنے باغ میں جاتے وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیتا تو دونوں باغ تباہی سے بچ جاتے۔ معلوم ہوا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے تباہی اور بربادی رکتی ہے، جیسے کہ کچھ کلمات منحوس اور قبیح ایسے بھی ہے کہ ان کے واقع ہونے سے اور پڑھ لینے سے تباہی قریب آ جاتی ہے۔ باغ میں درخت ہوتے ہیں، آدمی کی ملکیت ہوتی ہے اور اس کے پھل اور خوشیوں سے آدمی کو راحت ہوتی ہے۔ ایک گھر میں انسان کی رہائش ہوتی ہے، وہ منسوب گھر کی طرف ہوتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی شہر میں آپ کا گھر ہے اور آپ وہاں آ گئے تو فقہا کہتے ہیں کہ آتے ہی آپ مقیم ہو گئے، 2 فرض 4 پڑیں گے، اب اصلی وطن ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ پاکستان کے 10 شہروں میں ایک آدمی کے 10 مکان ہو سکتے ہیں، 20 میں 20 ہو سکتے ہیں۔ حضرت زبیر کے بھی کئی جگہ تھے، بخاری میں ہے، اور ہر جگہ پہنچ کر کے یہ پوری نماز پڑھے گا، اگرچہ اس کے بال بچے وہاں سے منتقل ہو چکے ہیں۔ تأہل کا معنی بعض حضرات نے غلط کیا ہے۔ تأہل کا معنی یہی ہے کہ اس کی ملکیت گھر بار وہاں قائم ہے، اگرچہ خود بال بچوں سمیت جا چکا ہے۔ بحر میں، نہر میں، فتح القدیر میں، تبیین ذیلئی میں، معتبرات فقہ میں وطن اصلی کی بقا کی ایک وجہ یہ لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔
حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کے گھر میں جھانک لیا تو فقط دخلا، یہ بھی خیانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت ناراض ہو جائے، باہر کھڑا رہے اور ان سے اجازت مانگے، جب وہ اجازت دے تب اندر جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت گھر میں تشریف فرماتے اور کھینچی سے بال ٹھیک کر رہے، تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت جی میں نے آپ کو باہر سے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں کھینچی تھے اور بال بنا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو اسی کھینچی سے تیری آنکھیں نکال دیتا۔ فرمایا گھر اس کے لیے تو نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اس میں جھانکتے رہے، گھر کے آداب میں سے یہ کہ اجنبی آدمی بالاذن اجازت سے داخل ہوگا۔ اور شب معراج سے واپسی پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک بہترین محل جنت میں دکھایا گیا، بہت خوبصورت گھر تھا۔ میں نے پوچھا لمن، یہ کس کا ہے؟ قیل لعمر ابن الخطاب، تو مجھے کہا کہ حضرت عمر کا گھر۔ تو فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں اندر جا کے اندر سے دیکھ لوں، ولیکن تذکرت غیرتک، عمر آپ کی غیرت یاد آئی، غیرتی آدمی کے گھر میں کوئی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے بخاری شریف میں، اور فرمایا علیک اغار یا رسول اللہ، حضرت آپ کے خلاف مجھے غیرت کھڑی ہوئی تھی، آپ دیکھ لیتے۔ تو علماء دین جن کو اللہ نے دین کا کمال فہم و سمجھ دیے، وہ کہتے شیخ اور پیر ایسے ہوں جیسے حضرت پرہیز کرنے والا، اور شاگرد اور مرید ایسا ہو جیسے عمر سب کچھ پیش کرنے والا۔ وہ تو کہیں گے کہ سب کچھ حضرت آپ کا ہے، لیکن قاعدہ اور ضابطہ اس کا احترام سب سے زیادہ بڑوں کو کرنا ہے، چھوٹے تو اس کی روشنی میں جا کر کے دین سیکھتے ہیں۔